السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں صغیر کوکرو۔ ناظرین، سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد عمران خان جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آئے اور انہوں نے جو ہے وہ عوام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کل 12 بجے کے بعد کل نماز عشاء کے بعد ہم جو ہے وہ اپنی عدلیہ کے جو اس نے فیصلہ کیا ہے اس کے لیے ہم جشن منائیں گے۔ انہوں نے یہ کہا کہ وہاں پہ عدلیہ کے پاس کسی قسم کی کوئی فوج نہیں ہے، وہاں اس کی فوج صرف اور صرف عوام ہے اور عوام کو چاہیے کہ اس کو پوری طرح سے پروٹیکٹ کرے۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ یہ ہمارا فیوچر ہے اور ہماری اگر عدلیہ مضبوط ہے تو ہمیں پاکستان بھی ہمارا مضبوط ہے۔ تو ناظرین، ایسے میں عمران خان نے جو ہے اور بھی بہت ساری نئی اور اچھی باتیں کی ہیں۔ تو ناظرین، یہ ویڈیو آپ دیکھیں اور پھر مجھے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ آتی ہے قانون کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، رول آف لا کے ساتھ۔ اب یہ جو آج جو ہوا ہے سپریم کورٹ میں، ہمیں کیوں خوشیاں بنانی چاہیے اس کی؟ کیونکہ آئین کیا کہتا تھا؟ ملک کا قانون آئین کے اوپر بیسڈ ہے۔ آئین تھا 1973 کا، 73 کا، جس میں ساری پارٹیز نے متفق فیصلہ کیا تھا ایک ڈاکیومنٹ کے اوپر جو پاکستان کا آئین ہے۔ آئین کہتا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہوں گے جب آپ اپنی اسمبلیز ڈیزالو کریں گے۔ یہ آئین واضح ہے اس چیز کا۔ ہم نے اپنی گورنمنٹ، 2 صوبائی گورنمنٹس پنجاب اور پختونخوا کی ہم نے ڈیزالو کر دی۔ ہم نے وکیلوں سے پوچھا، سارے ٹاپ وکیلوں نے کہا کہ کوئی گنجائش نہیں ہے 90 دن کے آگے۔ ہم نے اپنی اسمبلیز ڈیزالو کر دی۔ مجھے تب بھی کئی لوگوں نے کہا کہ دیکھیں جی، یہاں اس وقت پاکستان کے حالات ایسے ہیں کہ انہوں نے آپ کی الیکشن نہیں کروانی۔ تو میں بار بار پوچھوں کہ کس قانون کے تحت انہوں نے الیکشن ڈیلے کر دی؟ انہوں نے کہا جی پاکستان میں سب کچھ ہو سکتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا چیلنج تھا ہمارے لیے۔ ہم نے اپنی گورنمنٹس ڈیزالو کی۔ میرے کئی لوگ خوش نہیں تھے، میرے پارلیمنٹیرینز خوش نہیں تھے، میرے سینئر لوگ پارٹی میں جو ہمارے کئی سینئرز تھے انہوں نے کہا کہ آپ نے کیا کیا، انہوں نے الیکشنز کروانے نہیں ہیں، اور انہوں نے ہمارے بدترین مخالفین کو کیئر ٹیکر کے گورنمنٹ کے اوپر بٹھا دیا۔ یہ جو پنجاب کا سی ایم ہے، اس کی چینل دیکھ لیں، یہ سارا وقت ہمارے خلاف رہا اور دشمنی تک اترا ہوا ہے، پروپیگنڈا کرتا رہا۔ اس کو انہوں نے اٹھا کے تو اس نے اوپر بٹھا دیا، اور اس کے ساتھ وہ پولیس والے جنہوں نے پچھلے سال 25 میں ہمارے پہ تشدد کیا تھا ان کو سب کو اوپر بٹھا دیا۔ اور انہوں نے جو ہمارے ساتھ کیا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ کسی جمہوریت کے اندر کسی جماعت کے اوپر اتنا ظلم ہو جو ہمارے پہ کیا۔ ابھی بھی 3100 ہمارے کارکن جیلوں کے اندر۔ بہرحال ہم نے اپنی عدالتوں کے اوپر ایمان رکھا اور ہم نے اپنی اسمبلیز ڈیزالو کی۔ ہمارے اوپر ظلم ہوا، ہمارے جس طرح میں نے کہا لوگ پکڑے گئے، لوگ کئی ملک سے باہر چلے گئے، اور اس کے علاوہ میڈیا کے اوپر کلیمپ ڈاؤن ہو گیا۔ ہمیں کہ ٹی وی پہ دکھانے نہیں دیتے، کبھی ایسا کسی بھی پارٹی کے اوپر بلیک آؤٹ ایسا نہیں ہوا، اور پھر سوشل میڈیا کے اوپر اٹیکس، ہمارے لوگوں کو پکڑ کے اغوا کیا گیا۔ لیکن ہم نے پھر بھی، میں نے یہ سمجھا کہ یہ ہمارے ملک کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی عدالتوں کے اوپر اعتماد رکھیں۔ اور عدالتوں نے جب ڈویژنز بھی کی گئی، اور یہ ڈویژنز کے پیچھے یہ شریف خاندان کا بہت بڑا ہاتھ ہے، کیونکہ ان کی تاریخ ہے۔ انہوں نے کبھی بھی آزاد عدالتوں کو فنکشن نہیں ہونے دیا۔ ان کو صرف وہ عدالتیں پسند ہیں جو ان کے لیے فیصلے کرتی ہیں، جو ان کو مشکل جگہ سے بچاتی ہیں۔ ان کی چوریاں بچائی ہیں ماضی میں، لیکن جو عدالت ان کے خلاف فیصلہ کرنے جاتی ہے پوری کیمپین چلاتے ہیں۔ جس طرح آج ججز کے اوپر یہ کیمپین چلا رہے ہیں، ان کی فیملیز پہ۔ انہوں نے سیاستدانوں سے بھی یہ کیا ہے، جہازوں سے تصویریں ننگی پھینکی ہیں مخالفین کی، انہوں نے ٹیپیں بنائی ہوئی ہیں ہر قسم کی ان کے اوپر، انہوں نے ہر قسم کا بلیک میل کرنے کا طریقہ بنایا ہوا ہے۔ تو ان کی تو تاریخ ہے یہ۔ تو انہوں نے اس پورا پریشر ڈالنا تھا، مجھے پتا تھا عدلیہ کے اوپر سب سے زیادہ ہمیں یہ خوف تھا کہ یہ پورا پریشر ڈالیں گے، بینچ کو ڈیوائیڈ کریں گے۔ لیکن اس کے باوجود سارے جو 5 کے 5 ججز جب تھے، جب بینچ 5 کا تھا، سب نے کہا 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے۔
تو جو آج کا فیصلہ ہے یہ پاکستان کی جیت ہے، ہمارے آئین کی جیت ہے، ہمارے قانون کی حکمرانی کی جیت ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اب روڈ میپ جو ہمارا آگے ہے، اس کے اندر اب جو آوازیں اٹھ رہی ہیں، روڈ میپ تو اب الیکشنز کا ہے، لیکن گورنمنٹ کی طرف سے جس طرح کی ہم نے سنا ہے کہ جی وہ فیصلہ ہی نہیں مانیں گے، یہ بھی ایک نئی چیز ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ گورنمنٹ کہہ رہی ہم مانتے نہیں ہیں، اور وہ ہر قسم کی ان کے لوگ، ان کے سربراہ ان کے خلاف سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں۔ کبھی بھی ایک طرف ہمارے اوپر الزام لگائے جاتے ہیں جی ہم اداروں کے خلاف ہیں، ہمارے لوگوں کو سزائیں دی گئی ہیں، جیلوں میں ڈالا گیا کہ جی کوئی چھوٹی سی ٹویٹ ہو جائے جو ادارے کے خلاف ہے، لیکن یہاں کھل کے میڈیا کے اوپر، گورنمنٹ کی ٹیلی ویژن کے اوپر کھل کے ججز کے اوپر اٹیک کیا جا رہا ہے، ان کی فیملیز پہ اٹیک کیا جا رہا ہے، اور ان کو اجازت دی جا رہی ہے۔ یعنی یہ کیا ہے کہ ایک ادارے کے لیے آپ ایک ٹویٹ کے اوپر لوگوں کو جیل میں ڈال دیں، دوسروں پہ وہ کھل کے میڈیا پہ اٹیک کر رہے ہیں، لیکن ان کو اجازت دی ہوئی ہے۔ تو یہ بھی ایک پاکستانی قوم، میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے پاس کوئی فوج نہیں ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے کی قوم حفاظت کرتی ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے۔ اور میں یہ پھر بتا دوں کہ ہماری جو آزادی ہے، جو حقیقی آزادی ہے، وہ کس نے ہمیں حقیقی آزادی دینی ہے؟ وہ سپریم کورٹ نے ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کی تحفظ کر کے ہمیں آزاد کرنا ہے۔ ایک قوم تب آزاد ہوتی ہے جب اس کے بنیادی حقوق کی، اس کے ملک کے انصاف کا نظام ان کی حفاظت کرتا ہے۔ انصاف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ قانون کے سامنے کمزور اور طاقتور ایک برابر ہوتے ہیں، جس کو لیول پلینگ فیلڈ کہتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کمزور کے لیے ایک قانون اور طاقتور کے لیے دوسرا قانون۔ جو آج پاکستان کی بدقسمتی سے ہم آج 140 ملکوں میں انصاف کے اوپر، انصاف کے انڈیکس پہ اگر پاکستان کا نمبر 129 ہے تو وہ اس لیے ہے کہ ہم طاقتور قانون سے اوپر ہے۔ وہ چوری کرتا ہے، جو بھی کرتا ہے اس کو NRO مل جاتا ہے، صرف چھوٹے چور جیلوں میں ہے۔ طاقتور کو ہمارا اب تک انصاف کا نظام قانون کے نیچے نہیں لا سکا۔ قبضہ گروپ، میں بار بار یہ عام لوگوں کی آسانی کے لیے کہ یورپ، امریکہ وغیرہ میں قبضہ گروپ نہیں ہوتے، وہ اس لیے نہیں ہوتے کہ وہاں ایک کمزور بیوہ اگر ہوگی اور اس کے پاس کوئی اس کی حفاظت کرنے کا کوئی نہیں ہے، آدمی کوئی نہیں گھر میں، لیکن قانون اس کی حفاظت کرے گا۔ تو اگر دولت میں اضافہ ہو تو آپ کہنا کہ ہم اپنے قرضے واپس کر سکتے ہیں، دولت تو سکڑتی جا رہی ہے۔ تو جب وہ سکڑ رہی ہے تو ان کے پاس حل کیا ہے اس میں سے نکالنے کا؟ جب نہ ہمارے باہر کے لوگ کوئی قرضہ دینے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ جو ہماری ڈیفالٹ کی جو رسک ہے وہ تقریباً 100% پہنچ چکی ہے، نہ وہ قرضہ دینے کے لیے، نہ اندر سے کوئی انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہے، تو اکتوبر کس چیز کے لیے انتظار کرنا چاہتے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں، پاکستان کا کیا فائدہ ہے؟ مجھے آپ کا فائدہ تو یہ سوچ رہے ہیں اپنے ذہن میں کہ اکتوبر تک تحریک انصاف کو اتنا کمزور کر دیں گے اور کسی نہ کسی 140 کیسز میں سے کسی نہ کسی کیس میں عمران خان کو جیل میں ڈال دیں گے، یا ایک اور بھی پلان بنا ہوا کہ بالکل ہی راستے سے ہٹا دو، جس سے میں ایک دفعہ بچ گیا ہوں، اللہ نے مجھے بچایا ہے۔ تو یا تو یہ پلان، اس کے علاوہ مجھے پلان بتائیں کیا؟ مجھے یہ بتا دیں کہ پاکستان کا فائدہ کیا ہے؟ پاکستان کا صرف فائدہ صاف اور شفاف الیکشنز میں، اور دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ عوام کے منتخب کیے ہوئے نمائندے، جو کہ ہمارا آئین ہے پاکستان کا، وہ کہتا ہے ساورنٹی بلانگس ٹو اللہ، لیکن اللہ کے بعد جو اس ملک کو چلائیں گے اس کے چوزن ریپرزینٹیو ہوں گے، یعنی جو پبلک کے الیکٹ کیے ہوئے نمائندے ہوں گے، وہ فیصلہ کریں گے پاکستان کا۔ اب میں اگلی بات یہ پوچھتا ہوں کہ یہ آپ نے جو لوگ اوپر بٹھا دیے ہیں، کبھی پاکستان کی تاریخ میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ اس طرح کی نہیں بنی، کسی کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے اس طرح کا ظلم کسی ایک پارٹی کے اوپر نہیں کیا، کسی کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے اس طرح کھل کے مخالفین کی سپورٹ نہیں کی۔ وہ PMLN کے جلسے ہو رہے ہیں، پروٹوکول مل رہا ہے، سرکاری پیسے پہ جلسے کر رہے ہیں، ان کو ڈیولپمنٹ فنڈز مل رہے ہیں، اور ہمارے اوپر 3100 لوگ جیلوں میں ڈالے ہوئے ہیں، ہر قسم کا تشدد ہو رہا ہے، ہماری TV کے اوپر بین کیا ہوا ہے، ہم نے پرمیشن لے کے
ایک ریلی کرنی تھی، وہ ریلی کے اوپر انہوں نے ایک دفعہ 144 لگا کے اٹیک کر دیا. ہر قسم کی حرکتیں کی جا رہی ہیں کسی نہ کسی طرح کہ تحریک انصاف کو کرش کرے. کیسز کیے جا رہے، جیسا میں نے کہا کیسز کیوں کر رہے ہیں؟ ہمارے اوپر ہی سختی اور ہمارے اوپر ہی کیسز. سارا وقت ہمارا گزرتا ہے، کبھی کسی عدالت میں جا رہے ہیں، کبھی کسی عدالت میں اپنی ضمانت کروانے جا رہے ہیں، ٹائم ہی نہیں ملتا کچھ اور کرنے کا. یہ جان کے کیا جا رہا ہے، یہ لندن پلان کا حصہ ہے کہ ان کو الجھا دو انہی چیزوں کے اندر. اور اسی طرح جب یہ کمزور ہوتے جائیں، اور ان کا خیال ہے اکتوبر تک یہ کمزور ہو جائیں گے، تو تب اس کے بعد الیکشنز کروائے جائیں. لیکن میں آج آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اکتوبر میں بھی ہم کمزور نہیں ہوں گے. کمزور یہ حکومتی پارٹیز ہوں گی. دن بدن لوگوں کے اندر ان کی نفرتیں بڑھتی جا رہی ہیں. لوگوں نے جو ان کو ایک سال میں ان کے حالات دیکھے ہیں، لوگ ان کو، وہ جب یہ پبلک میں نکلیں گے ان کو پہلی دفعہ پتا چلے گا کہ لوگ ان کو سمجھتے کیا ہے. ان کو پہلی دفعہ پتا چلے گا کہ عوام کتنی نفرت کر رہی ہے ان سے. اس لیے میں اپنی ساری آج قوم کو کہتا ہوں کہ ہمارے لیے اللہ نے ایک بڑا زبردست ایک موقع دیا ہے الیکشنز کی طرف جانے کا. میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ سیدھی طرح آرام سے سب کچھ ہو جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوری رکاوٹیں ڈالیں گے. اور میں اس لیے چاہتا ہوں کہ کل عشاء کے بعد میں اپنی ساری قوم کو آج اپیل کر رہا ہوں کہ آپ نے اپنے آئین اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. آپ نے ایک لوگوں کو پیغام دینا ہے، اپنے سپریم کورٹ کو پیغام دینا ہے کہ قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے، قوم قانون اور آئین کے ساتھ کھڑی ہے، قوم رول آف لا کے ساتھ کھڑی ہے، اور قوم وہ حقیقی آزادی کے سفر پہ جانا چاہتی ہے جو صرف انصاف سے آ سکتا ہے. اور انصاف ہی انسانوں کو آزاد کرتا ہے، کیونکہ وہ انسانوں کے حقوق کی تحفظ کرتا ہے. تو کل 9 بجے ہم انشاءاللہ، میں ساری قوم کو آج کہتا ہوں کہ ہم سیلیبریٹ کریں گے عشاء کی نماز کے بعد. اور میں ختم کرنے سے پہلے اپنی وکلا برادری اور خاص طور پہ ILF، جس طرح آپ نے محنت کی اور اپنی آئین کے ساتھ آپ کھڑے ہوئے، رول آف لا کے ساتھ آپ کھڑے ہوئے، میں خاص طور پہ آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. آپ کی جدوجہد جو آپ نے کی اور آگے بھی آپ نے کرنی ہے، کیونکہ مجھے شک ہے کہ انہوں نے اس کو تسلیم نہیں کرنا. مجھے شک یہ ہے کہ یہ اور بھی یہ اتنے گھبرائے ہوئے ہیں الیکشن سے کہ یہ ہر قسم کی کوشش کریں گے کہ کسی نہ کسی طرح یہ الیکشن اکتوبر تک چلا جائے. اور اسی لیے آپ نے سب نے، ساری قوم کو میں کہہ رہا ہوں اپنے، لیکن خاص طور پہ اپنی وکلا برادری کو کہہ رہا ہوں، اور جس میں ILF کو خاص طور پہ بھی کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ نے بڑی محنت کی رول آف لا کے اوپر. میں چاہتا ہوں کہ اب آپ سب تیاری کریں کہ اگر انہوں نے سپریم کورٹ کے اوپر جس طرح 99 میں حملہ کیا تھا، تقسیم کیا، حملہ کیا، یا اب پھر کوشش کریں گے، تو قوم کا کام ہے سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑا ہونا. قوم کو نکلنا پڑے گا، کیونکہ پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں، سپریم کورٹ کے پاس کوئی فوج نہیں ہے، وہ عوام ہے اس کی فوج. اور عوام نے اپنے سپریم کورٹ سے اس لیے کھڑے ہونا ہے کیونکہ ہماری فیوچر ادھر ہے. ہماری فیوچر ہی ہے کہ اس ملک کے اندر حقیقی جمہوریت ہو اور قانون کی حکمرانی ہو، رول آف لا. پاکستان